السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقلید کیا ہے؟ ہم دینی احکام اور مسائل میں کیوں تقلید کریں؟ کیا تقلید بغیر دلیل کے کسی کی پیروی کرنا کہلاتا ہے؟ کیا اشرف المخلوقات انسان کو زیب دیتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے جانوروں کی طرح پٹا اپنے گلے میں ڈال لے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمارے ہاں معمولاً اٹھائے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم یہاں نہایت اختصار سے ان سوالات کے جواب بیان کریں گے۔ سب سے پہلا سوال کہ تقلید کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ تقلید کا جو مفہوم ہمارے ہاں عرف عام میں رائج ہے، اس مفہوم کا اس تقلید سے کوئی واسطہ نہیں جو تقلید عرف فقہا میں رائج ہے۔ تقلید کا عرفی مفہوم جو کہ غلط مفہوم ہے۔ عرف عام میں تقلید کا مقصد یہ ہے کہ غیر متخصص اور غیر ماہر لوگوں کی بغیر سوچے سمجھے پیروی کرنا۔ مثلا ہمارے ہاں عام لوگ اپنے بزرگوں کی بہت ساری رسومات میں پیروی کرتے ہیں، جبکہ بہت ساری رسومات جاہلیت پر مشتمل ہوتی ہیں اور وہ بزرگ بھی کوئی پڑھے لکھے اور ماہر لوگ نہیں ہوتے۔ بلا شبہ اس طرح کی تقلید پسماندگی اور انحطاط فکری کی علامت ہے، اور نیز قرآن نے مشرکین کی اسی طرح کی تقلید کی وجہ سے مذمت کی ہے۔ تقلید کا عرف فقہ میں مفہوم، اور یہ مفہوم ہی صحیح مفہوم ہے۔ فقہ کے نزدیک تقلید سے مراد یہ ہے کہ قرآن اور حدیث معصومین علیہم السلام سے ناآشنا شخص کسی متخصص اور ماہر و عالم جو کہ قرآن اور احادیث معصومین علیہم السلام کا علم رکھتا ہو کی جانب رجوع کرے۔ دوسرے الفاظ میں تقلید یعنی ایک لا علم شخص کا عالم کی طرف مراجعہ کرنا تقلید کہلاتا ہے۔ اب ایک شخص جس کو اپنی زندگی کے پہلے دن سے مرنے تک بلکہ قبر تک فقہی مسائل پیش آتے ہیں، اس کا حل کیسے کرے اور مسائل کا حل قرآن اور احادیث کے بغیر نہیں نکال سکتا، تو پھر اس شخص کے پاس تین راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ قرآن اور احادیث معصومین سے آشنا ہو کہ جیسے ایک فقیہ و مجتہد کو ہونا چاہیے، تو اس صورت میں ایسے شخص کو کسی کی تقلید کرنا حرام ہے، جبکہ وہ خود مسائل کا حل قرآن اور احادیث کی روشنی میں نکال سکتا ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر وہ قرآن اور احادیث سے آشنا نہیں ہے تو پھر وہ کسی فقیہ مجتہد کی طرف رجوع کرے، اور اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ تیسرا راستہ یہ ہے کہ نہ انسان علم حاصل کرے اور نہ ہی کسی سے پوچھے اور فقط جیسے دل چاہے عمل انجام دے۔ تو یہ راستہ کس قدر غلط ہے کہ انسان خود علم حاصل نہ کرے، قرآن اور احادیث معصومین کی روشنی میں عمل انجام نہ دے پائے، اور نہ ہی کسی مجتہد کی طرف رجوع کر کے اپنے مسائل کا حل معلوم کرے۔ ان تینوں راستوں میں سے پہلے دو راستے ہی ٹھیک ہیں کہ جس صورت میں انسان یا تو خود مجتہد ہو یا پھر کسی مجتہد کی طرف رجوع کرے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی شخص تمام علوم میں مہارت حاصل نہیں کر سکتا، لہٰذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص جس فن میں مہارت نہیں رکھتا اس کو ماہر شخص کی جانب مراجعہ کرنا چاہیے، جیسا کہ ہم عام طور پر ایسا ہی کرتے ہیں۔ مثلا اگر مریض ہو جائیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یا گھر کی تعمیر کروانا ہو تو انجینئر کی طرف مراجعہ کرتے ہیں۔ شبہ اس عمل کو کوئی بھی عاقل شخص رجعت پسندی، پسماندگی یا انحطاط فکری نہیں سمجھتا۔ فقہا بھی بالکل یہی کرتے ہیں۔ جو شخص علوم دینی میں مہارت نہیں رکھتا وہ علوم دینی میں مہارت رکھنے والے کی جانب رجوع کرے، اس کا نام تقلید ہے۔ پھر آخر کار ہمیں ہر جگہ یہ طریقہ کار اور اسلوب اچھا لگتا ہے، تو دینی علوم میں اس طریقہ کار کو غلط کیوں سمجھتے ہیں؟ جب ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا پسماندگی اور انحطاط فکری نہیں، تو پھر دینی علوم کے ماہر کی طرف رجوع کرنا کیوں پسماندگی اور انحطاط فکری ہوگا؟ جب ڈاکٹر کے پاس جانا تحقیر اور توہین نہیں تو دینی ماہر کی جانب رجوع کرنا کیوں کر تحقیر اور توہین کا باعث بنتا ہے؟
اکثر اوقات تقلید کی مخالفت کرنے والے تقلید کا وہی عرف عام والا غلط معنی ذہن میں رکھتے ہوئے فقہی تقلید کو مسترد کرتے ہیں، جبکہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ انشاءاللہ اس بیان کا سلسلہ جاری ہے۔ اگلا سوال کیا جاتا ہے کہ کیا صدر اسلام اور ائمہ اطہار کے زمانے میں بھی تقلید تھی؟ کیا اصحاب ائمہ فتاویٰ دیا کرتے تھے؟ کیا امام نے تقلید کرنے کی اجازت دی ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب اگلی ویڈیو میں دیے جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔